السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا شکریہ۔ رجب کی سادگی سے اٹھایا بہت سارے لوگوں نے فائدہ، اس کو کیا مس، اس کا مطلب کہ یوز کیا، اس کو بے گناہ اس پہ ایف آئی آر درج کروائی گئی، گفٹ جو ہیں وہ مالکان کے پاس واپس چلے گئے، اور اس تمام کنٹروورسی میں کس کس نے فائدہ اٹھایا اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ وہ ہوا جی بٹ صاحب کا خود۔ بٹ صاحب تو خیر نہیں ہے، بھٹی صاحب ہے، اور بھٹی بھی ان کو اداروں والوں نے ہی بنایا ہے۔ اداروں والوں نے بھی ان کو ایک ٹریلر دکھایا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اگر ان کے ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس کے مطابق اگر خدا نخواستہ پولیس جو ہے وہ کوئی چاہے تو اس طرح کا ایکشن بھی لے سکتی ہے کہ 3 سے 7 سال ان کو قید بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن مطلب ان کو صحیح پھنسایا گیا ہے اور بے گناہ پھنسایا گیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اصل جو ملزمان ہیں جن پہ مطلب کہ ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ دندناتے پھر رہے ہیں، انہوں نے پبلسٹی بھی حاصل کر لی رجب کو یوز کر کے، اور اپنے گفٹ بھی واپس وصول کر لیے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ میں بات کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو جی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب بٹ بے شک وہ پھڑکے مارتا ہے، پھڑک بٹ اب کہیں یا بٹی کہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ایف آئی آر کے چکر میں اس کا جو ریل اس کی جو کاسٹ ہے، جو اس کے فادر ہیں بھٹی، وہ بھی سامنے آ گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے، اگر رجب بھٹی بھی کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں۔ اب وہ خود کو بٹ کیوں، مطلب آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی کاسٹ چینج کر لیتے ہیں، تو ویسے بھی اس میں کیا رکھا ہے، اصل تو انسان کا ظرف ہوتا ہے، انسان کتنا اچھا ہے وہ میٹر کرتا ہے، نہ کہ کاسٹ۔ تو بہرحال بھٹی صاحب جو ہیں، رجب بھٹی صاحب جو ہیں، یہ ہیں معصوم اور سادہ، ان کو شہرت چاہیے تھی، وہ ان کو مل گئی، ان کی لک چل گئی، لوگوں نے ان کا کانٹینٹ پسند کیا، انہوں نے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، کیونکہ یہ شہرت کے شدید بھوکے تھے، اور ان کو رش جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے ارد گرد جو ہے نا، نہ صرف میری تعریفوں کے پل باندھنے والے لوگ ہوں بلکہ اثر و رسوخ رکھنے والے بھی لوگ ہوں، تو یہ سب کچھ انہوں نے حاصل کیا۔ ان کے دروازے پہ 24 گھنٹے ہجوم لگا رہتا ہے، اور یہ اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں یہ ان کے پیچھے پیچھے دنیا پاگل ہوتی ہے، اور یہ اس چیز کو بہت جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، مطلب یہ اس سے اکتاتے نہیں ہیں، عموماً لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس سے اکتا جاتے ہیں، اور وہ فیمس لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا کسی کو پتہ نہ ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہ ہو، مطلب کہ ہر جگہ پہ رش نہ لگ جائے، اور ان کی پھر ظاہری بات ہے اور بھی خطرات ہوتے ہیں، فیمس لوگوں کے پیچھے کیا ہوتے ہیں کہ جلنے والے بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، تو لیکن رجب ان چیزوں سے بالکل بالا تار ہے، اور جہاں بھی ہجوم میں اس کو روکا جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنواتا ہے، لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ راتوں رات وائرل بھی ہوا ہے، یہ جتنی بھی اس نے چیزیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ اپنے چینل چمکائے ہیں نا، تو اس نے بھی لوگوں کی وجہ سے آج یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اگر یہ بھی لوگوں پہ اپنے دروازے بند کر لیتا تو شاید یہ اتنا آج فیمس نہ ہوتا۔ یہ اس کی شہرت کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس نے عام عوام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، جیسے جیسے یہ فیمس ہوتا گیا ایسے ایسے لوگ اس کے گھر باہر قطاریں لگا کے کھڑے ہوتے گئے، اور اس نے لوگوں کو ویلکم کیا، ہر ایک کو شاؤٹ آؤٹ دیا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا مطلب کہ کوشش کی کہ جو اس سے کہتا ہے کہ میری چینل کا نام لے، یہ کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اسی شہرت جو اس کو حاصل ہوئی، اس دوران اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، کچھ لوگوں نے اس کے گھر کے باہر فائرنگ کی، تو اب کیونکہ یہ فیمس ہو چکا ہے، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں، تو اس نے اپنے مطلب کہ شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے تو لڑکوں کو مار پیٹ کروائی، ٹھیک ہے، 2 لڑکے جنہوں نے ان کے اوپر ویڈیوز بنائی تھی، جو کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، جب آپ کانٹینٹ بناتے ہو تو آپ کے کانٹینٹ پہ مزید لوگ بھی کانٹینٹ بناتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس نے معصوم لڑکوں کو مارا پیٹا، قانون کو ہاتھ میں لیا، جو کہ اس کی غلطی تھی۔ جہاں پہ یہ بہت اچھے کام کرتا ہے وہاں پہ بہت غلط کام بھی کر جاتا ہے، اور پھر یہ خود پھنس جاتا ہے۔ تو ان لڑکوں کو اس نے مار پیٹ کروائی جو کہ بالکل بھی غلط تھا۔ اس کے بعد فائرنگ ہوئی، فائرنگ میں بجائے اس کے کہ آپ جنہوں نے فائرنگ کی ہے ان کو سزا دلوائیں، قانونی سزا، انہوں نے کیا کیا جی، بھی اس لڑکے کا، یا لڑکے تھے یا ایک تھا یا 2، ان کے ٹنڈ کروائے، مطلب پولیس کی ناجائز جو آپ کو سپورٹ مل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے، اور جو سیاستدان آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ سے آپ نے کیا کہا کہ ان کی فیور آپ کو ملی، اور آپ نے ان لڑکوں کے ٹنڈ کروائے، جو کہ نہایت ہی غلط تھا۔ معاملہ ایسا تھا کہ اگر آپ کے گھر فائرنگ ہوئی تھی تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کیس جو ہے وہ چلایا جاتا، اور ان کو جو بھی سزا عدالت دیتی وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ان کے ٹنڈ کروائے اور ان کو صحیح ذلیل کیا، اور کہا کہ بھئی آئندہ تم اس طرح کی جرت مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا۔ تو اب جی شادی ہوئی ہے، اب یہ بندہ کوئی اتنا تیز تراز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ بندہ اندر سے بہت سیدھا سادہ ہے، بھولا بھالا ہے، اور اس کی سادگی سے نا بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جہاں یہ لوگوں سے فائدہ، یہ اپنی طرف سے بڑا بنتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں لوگوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس بار یہ یوز ہو گیا. پہلے تو یہ یوز کرتا تھا لوگوں کو، لیکن اپنی شادی پہ یہ یوز ہو گیا. کیسے کیسے لوگوں نے اس کو یوز کیا، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے اس کو گفٹس دیے. آج وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مختلف چینلز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں. جہاں ٹھیک ہے، جہاں اس کو بیٹھے ہونا چاہیے تھا اپنی شادی کے بارے میں انٹرویوز دیتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے، وہاں پر اب وہ لوگ بیٹھے ہیں. ایک تو یہ اس کا نقصان ہو گیا کہ اب یہ تو انٹرویو دے ہی نہیں سکتا، اس پہ FIR کٹ گئی ہے اور یہ تو دوسرے معاملے میں پھنس چکا ہے. تو اب جتنے گفٹر تھے نا، چاہے وہ لائن کا جو بیبی جس نے دیا وہ ویڈیو بنا رہا ہے اپنے چینل سے، اس کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں. پھر جو کوئی سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ جگہ جگہ پہ بیٹھ کے انٹرویوز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد جس نے وہ اس کو گولڈ کی ایک وہ دی تھی گھڑی، وہ بیٹھا ہوا ہے مختلف چینلز پہ. تو انہوں نے تو اس کا خوب استعمال کیا بجائے اس کے کہ یہ اپنی شادی جو ہے اس طرح اس کو مطلب کہ ان لوگوں کی نظر نہ کرتا، گفٹر کی نظر. تو آج یہ بیٹھ کے انٹرویوز دے رہا ہوتا اور ان گفٹوں سے بھی زیادہ، جتنے گفٹ اس کو ملے ان سے بھی زیادہ یہ کما رہا ہوتا. لیکن بھائی لوگوں نے اس کو پھنسا لیا، اس کا مس یوز کیا. اب کیا ہے کہ یہ پھنس چکا ہے. اس کے گھر میں جو ریٹ پڑی، پولیس نے اس کو صبح 5 بجے اٹھایا. کس نے مخبری کی کہ بھائی کوئی تو اندر کا بندہ تھا جس کو پکا پتا تھا کہ رجب کے گھر میں جو ہے وہ اسلحہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسلحہ بھی وہ ہے جس کا پاکستان میں لائسنس جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، بالکل ان لیگل وہ اسلحہ ہے. تو اس بھولے کو تو بچے کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ پاکستان میں الاؤ ہی نہیں ہے، یا یہاں پہ یہ اس کا لائسنس ہی نہیں ہے. یہ تو سارا قصور دینے والے کا. اب دینے والے نے اس کو پھنسا دیا. اب یہ بچہ یہ لے کے آ گیا، اس نے تو یہی سوچا ہوگا کہ بھئی چھٹیاں تھی 2، تو اس کے بعد میں جو ہے لائسنس جو ہے وہ اپلائی کر دوں گا، بن جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ اگلوں نے اس کو اٹھا لیا. اب اس کو اٹھایا تو وہ شیر کے بچے کے چکر میں ہے، لیکن اگلوں کو پتا تھا کہ بھئی گھر میں اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے انلیگل. تو اب اسلحہ جب برآمد ہوا، اس کے اوپر پھر فوراً سے FIR بھی کاٹ دی. ٹھیک ہے، اب لائن کا بچہ انہوں نے واپس لے لیا، اسی بندے کو واپس مل گیا، اس کو شہرت بھی مل گئی، اس کی بلے بلے بھی ہو گئی، اس کے انٹرویوز بھی ہو گئے، اور اس کو واپس اپنا وہ بچہ بھی اس کو مل گیا. پھر وہ اسلحہ ہو گیا، اسلحہ بھی اگلوں نے لے لیا. تو رجب صاحب کو کیا بچا؟ رجب صاحب کی جھولی میں کیا آیا؟ ذلت آئی، رسوائی آئی، FIR کٹ گئی. اب وہ ملزم قرار دے دیا گیا ہے. اب میرے خیال میں تو، میری معلومات کے مطابق تو اس طرح بندہ بیرون ملک کا سفر بھی نہیں کر سکتا. اب وہ ہنی مون پہ اپنی بیوی کو لے کے کدھر جائے گا؟ اور وہ جو چرچے ہوئے تھے کہ بیرون ملک کے ٹکٹس ملے ہیں، تو وہ تو پروگرام بڑھ گیا نا پھر رجب جی کا. تو یہ ہوتا ہے بھئی، بے وقوف انسان جب ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کیسے پھنساتی ہے. وہ اپنی شہرت کو سنبھال نہیں پاتا، اپنی شہرت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا. اب اس کے ارد گرد جو گدھ ہے نا، گدھ نما انسان، تمام وہ لوگ جو اس کی شادی میں صرف اور صرف اپنے چینلز کو چمکانے کے لیے آئے، اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے آئے، وہ سب کے سب اس کے اصل میں دشمن ہیں. اس کے اپنے جو 1-2 دوست ہیں ان کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ اس کی شادی میں آئے، جنہوں نے اس کو قیمتی گفٹس دیے، اور کس طرح دیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. سب نے اپنے چینلز چمکائے، سب نے اپنے کاروبار چمکائے. اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو تو الٹا نقصان اٹھانا پڑا. آج اس کی شادی کے بعد اس کے گھر کے باہر لائن لگی ہونی تھی مختلف چینلز کی، مختلف نیوز چینلز کی، کہ بھئی آپ ہمیں انٹرویو دیں، اور اس نے لاکھوں روپیہ لے کے ان کو انٹرویوز دینے تھے. اور آج یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ؟ گھر میں بیٹھا ہوا اپنا ولاگ بنا رہا ہے. اس کو اب اجازت نہیں ہے کہ اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ FIR جو ہو چکی ہے، تو اب یہ کیسے کھلا ہر ایک کے چینل پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو وہ سارے لوگ جو آئے تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. سیاستدان جو اس کو چپکے ہوئے ہیں وہ بھی اس کی شہرت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے یہ بتایا کہ بھائی فلاں لوگوں نے اس کا بڑا ساتھ دیا، فلاں لوگوں نے اس کو مطلب کہ حراست میں جب تھا تو انہوں نے ساتھ دیا، تو اس کو پھر رہائی ملی وغیرہ وغیرہ، مطلب جھوٹی ہمدردیاں. تو سب سے زیادہ یہ جو میں کہتی ہوں نا نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ یہی آپ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ آپ کے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں. وہی آپ کے اصل دشمن ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مصیبت میں پھنسے ہیں، ہم آپ کو مصیبت سے نکالیں گے. پھر وہ آپ پہ ایک بہت بڑا احسان چڑھا دیتے ہیں، اور وہ احسان پھر آپ ساری زندگی اتار نہیں سکتے. آپ کا اپنا ختم ہو جاتا ہے، اپنا آپ ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ احسان جو ہے نا آپ اتار نہیں سکتے.
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے اداروں کے لوگوں سے یا بڑے بڑے سیاستدانوں کی دشمنی بھی اچھی نہیں ہے، دوستی بھی اچھی نہیں ہے، دونوں ہی خطرناک ہیں۔ تو رجب کو تو میرا صرف اتنا مشورہ ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اپنا ولاگ بنائیں، اپنا کانٹینٹ بنائیں، جو آپ کے 2-4 دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، جن پہ آپ کو اعتماد ہے، اپنی زندگی کو اس طرح مذاق مت بنائیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنی فیملی کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، شہرت تو وہ ہے جو آپ کو مل گئی ہے، دنیا آپ سے پیار کرتی ہے، لیکن اب مزید لالچ کے چکر میں، مزید شہرت حاصل کرنے کے چکر میں اس طرح کی پبلسٹی سٹنٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے میرے خیال میں۔ اور رجب کے باڈی لینگویج سے اب یہ چیز تھوڑی واضح بھی ہو رہی ہے کہ اس کو بھی یہ چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں کہ لوگ کہیں نہ کہیں میری شادی پہ مجھے ہی یوز کر کے چلے گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام معاملات اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس کو خود سمجھ نہیں آئی ایک دم سے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اصل جو ملزمان تھے جنہوں نے یہ گفٹ دیے تھے ان کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ اس معاملے میں یہ تو بیچارہ بے گناہ تھا اور اس کو پھنسایا گیا اور اس کے اوپر FIR کروائی گئی، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔